Yours a very warm welcome to this show. میں ہوں کامران شاہد. آج الیکشن کمیشن آف پاکستان جو تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ اس سے پہلے پورے پاکستان کی اور سیاست کی توجہ کا مرکز بنا رہا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے ان کی جو نوٹیفیکیشن ہے جو ان کا الیکشن ہے اس کو برخاست کر کے ان کو ڈسکوالیفائی کرنے نااہلیت کی بات کی گئی تھی. علی نواز ایوان صاحب لے کے گئے تھے پٹیشن. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ پٹیشن جو ہے وہ خارج کر دی اور انہوں نے کہا کہ آپ عدالت کے اندر سیاسی معاملات کو نہ لے کر آئیں اور یہ معاملہ الیکشن کمیشن دیکھ رہا ہے. پھر الیکشن کمیشن کے پاس دو پٹیشنز گئی ہوئی ہیں. ایک تو گئی ہوئی ہے ایک ویڈیو سکینڈل جو ہے ان کے بیٹے کا گیلانی صاحب کے, اس کی ابھی 20 یا 21 مارچ رکھ دی گئی ہے ڈیٹ اس کی ہیئرنگ کی. جبکہ ایک استدعا گئی ہوئی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ نوٹیفیکیشن جو آج نکلنا ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کا ایز سینیٹر, وہ نوٹیفیکیشن جو ہے نہ نکالا جائے اور ان کو نااہل قرار دیا جائے, اور وہی ویڈیو ایویڈنس جو تھا وہ ایک بنیاد تھی. تو اس کی اوپر پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم کو اس لحاظ سے فتح ہوئی کہ آج نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا. پی ٹی آئی کے جو ریٹ تھی جو درخواست تھی اس کو خارج کر دیا الیکشن کمیشن پاکستان نے, اور یوسف رضا گیلانی جو ہیں باضابطہ اب سینیٹر بن چکے ہیں. لیکن ان کی ہیئرنگ بدستور چل رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے ویڈیو سکینڈل کے اوپر ایون وہ اپنے 16 بندوں کے اوپر بھی بتا سکتے ہیں. اگر کوئی مستفید ہوا ہے, کسی نے پیسے لیے ہیں, کسی نے ڈچ کیا ہے, تو الیکشن کمیشن پاکستان کو بتا سکتے ہیں وہ. کیونکہ آج کی ہیئرنگ میں سارا زور ہی جو الیکشن کمیشن کا تھا وہ یہ تھا کہ جو مستفید ہوا ہے اس سارے معاملے سے, یعنی اگر رشوت ایک پارٹی کی طرف سے دی گئی ہے تو جس پارٹی کے لوگوں نے لی ہے, مبینہ طور پہ یہاں تحریک انصاف کے 16 لوگوں کی بات ہو رہی ہے یا 4 لوگوں کی بات ہو رہی ہے, وہ بھی برابر کے مجرم ہیں. آج میں آپ کو اگر بتا دوں تھوڑا ہیئرنگ جو ہوئی آج, تو ممبر الیکشن کمیشن نے پوچھا پاکستان تحریک انصاف کے لائر سے کیا امیدوار کی جانب سے بدعنوانی کا کوئی ثبوت ہے گیلانی صاحب کا. تو عالیہ حمزہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے سامنے بولیاں لگتی رہیں, پورے پاکستان کی نظر الیکشن کمیشن پر ہیں, فوزیہ ارشد کو حفیظ شیخ زیادہ ووٹ پڑے. الیکشن کمیشن نے اس پہ بڑی انٹرسٹنگ جواب دیا. انہوں نے کہا کہ یہی تو جمہوریت اور خفیہ ووٹنگ کا حسن ہے. کل بھی حیدر گیلانی کی ویڈیو دیکھی اور پوچھا تھا کہ نظر آنے والا کون تھا, یہ کون ہے, رشوت سے مستفید ہونے والے اصل ملزم ہیں, یہ الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں. علی حیدر گیلانی کی ویڈیو میں نوٹوں کی چمک نہیں تھی. اس کے علاوہ یہ بھی کہا الیکشن کمیشن نے کہ ایم این ایز نے علی حیدر گیلانی سے ملاقات ہی کیوں کی, دونوں فریقین کا مشترکہ مفاد تھا تبھی ملاقات ہوئی. پی ٹی آئی کے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ رشوت کے لیے ملنے والوں کو سامنے لائے. ملاقات تو حفیظ شیخ اور یوسف رضا گیلانی میں بھی ہوئی تھی. ویڈیو کو بطور ثبوت منون تسلیم نہیں کر سکتے. ویڈیو کو جانچنے کے لیے معیار سپریم کورٹ مقرر کر چکی ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے اور اس کے اندر مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اب اگر دیکھا جائے تو اگر تو یہ جیسے کہ بیان حلفی جمع کرایا جمیل صاحب نے ایم این اے جو ہیں, انہوں نے کہا کہ انہوں نے خود آپریشن کیا یا خود انہوں نے ویڈیو اتاری. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 4 لوگ جو ہیں جو علی گیلانی کے ساتھ دیکھے گئے وہ تو بیسکلی انہوں نے تو ووٹ عمران خان صاحب کے حق میں دیے. تو وہاں پہ تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ پیسے انہوں نے لے بھی لیے یا انہوں نے پیسے لے کے واپس کر دیے, لیکن ووٹ انہوں نے عمران خان کو دیا. اصل جو گھپلا ہوا ہے تحریک انصاف کے ساتھ وہ ان 16 ایم این ایز کا ہوا ہے جنہوں نے یا پیسے لیے بقول گورنمنٹ کے یا انہوں نے کوئی اور چکر چلایا, لیکن بادی النظر میں پیسے لیے. وہ 16 لوگ اگر الیکشن کمیشن اگلی ہیئرنگ میں حکومت سے مانگے جو بقول وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب جن کے نام فائل میں موجود ہے پرائم منسٹر کو پتہ ہے, تو کیا پرائم منسٹر اور گورنمنٹ وہ 16 نام دے سکے گی صرف یوسف رضا گیلانی کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے؟ اور یہ جو الیکشن آ رہا ہے چیئرمین سینٹ کا یہ بڑا ٹف ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ سینیٹر شبلی فراز صاحب وفاقی وزیر اطلاعات و ارشاد موجود ہیں, اور محمد زبیر صاحب ترجمان جو ہے میاں محمد نواز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ کے, وہ ہیں. ہمیں تھوڑی دیر کے لیے 1-2 منٹ کے لیے جوائن کریں گے اشتر استاد صاحب, میں نے ان سے ایک لیگل بات پوچھنی ہے. شبلی فراز صاحب, یہ جو پٹیشن کیس تو بھی چل رہا ہے, لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ زیادہ زور الیکشن کمیشن کا جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے بندے بتائیں جنہوں نے رشوت لی ہے, اور خاص طور پہ وہ 16 بندے تو لوگ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ جن کا پرائم منسٹر کو پتہ ہے, تو کیا آپ لوگ بتائیں گے کسی سٹیج پہ 16 بندوں کا نام؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کامران کہ میں آپ کی شو کو مس یوز کرتے ہوئے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک کامنٹ کر دوں کہ ایک چینل جس پہ کہ میں کل رات کو ایک ٹاک شو پہ تھا, جی تو اس میں میری گفتگو کو ایک سپن دیا گیا جس کی کہ صبح سویرے میں نے اس کی ٹویٹ بھی کی, اس کی وضاحت بھی کی, لیکن بدقسمتی سے وہ وضاحت جو ہے تو نہیں چلی ہے اور اسی چیز کو چلایا جا رہا ہے. بہرحال یہ میں آپ کی وضاحت بتا دیتا ہوں. آپ چاہتے ہیں کہ وہ کلپ دکھائی جائے یا نہ دکھائی جائے, یا صرف وضاحت دے دوں؟ دیکھیں, میں وضاحت تو یہ دیتا ہوں کہ وہ ٹویٹ تو میرے آفیشیل ٹویٹ سے ہی ہے. میں پڑھ دیتا ہوں. آپ نے کہا ہے صادق سجرانی کی جیت کے لیے ہر سیاسی جمہوری اور قانونی حربہ استعمال کریں گے, اور وہ جو کلپ ہے اس میں آپ نے کہا تھا کہ شاید ہم باعدہ بک نہیں جائیں گے, ہم شریف نہیں کھیلیں گے. میں وہ کلپ نہیں چلاؤں گا, لیکن وہ کلپ پتہ ہی ہے. تو اس پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کا موقف نہیں تھا, آپ کا موقف ٹویٹ میں ہے.
जो कि ये लिखा हुआ है ये है, तो इसलिए इस पे स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है। ठीक है जी, ठीक है। अब जो है तो अब बात करते हैं जो आप ये जो इलेक्शन कमीशन की जो डेवलपमेंट हुई, और देखें कामरान, बुनियादी तौर पे बात ये है कि इससे क्या हुआ, इस पूरे वाकयात से, ये वो वाकयात हैं जिसकी कि हमने पहले ही निशानदेही की थी कि पैसे का जो इस्तेमाल है इलेक्शन में उसको डिस्करेज करना चाहिए, और वो किस तरह से हो सकता है। सारा पाकिस्तान जाता है कि जो सेनेट के इलेक्शंस होते हैं उसमें ये बातें हमेशा उभर कर आती हैं कि ये वोट खरीदे गए, वोट बेचे गए। अब उसको एड्रेस करने के लिए हमने हर वो हरबा इस्तेमाल किया कि यानी हम अदालत में गए, हम पार्लियामेंट में गए, हमने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दायर किया जी। अब ऐसी सूरत हाल में क्या हुआ, वही हुआ जिसके कि हमें खदशा था, यानी कि कंट्रोवर्शियल हुए इलेक्शन जिसमें कि यूसुफ रजा गिलानी साहब और हफीज शेख साहब का इलेक्शन वो काफ़ी मुतनाज़ा हुआ। अब उसकी वजूहात क्या हैं? वजूहात यही हैं कि जो फिल्म आई, जो वीडियो आया सामने, उसमें ये बात काफ़ी आया है कि जिसमें कि एक तरीक़ाकार बताया जा रहा है वोट को ज़ाया करने का, और अगर आप जब फिर दूसरे दिन उसकी एक अमली शक्ल देखना चाहते हैं तो आपको उसकी वीडियो वो पार्लियामेंट के नताइज में। मेरा सिर्फ एक सवाल है आपसे सर, एक सवाल है कि ये जो आप 4 लोगों की बात कर रहे हैं, ये तो अब साबित हो गया कि इन 4 लोगों को उनके बकौल ऑफर की गिलानी साहब के बेटे ने, वो उनको मिलने आए, लेकिन वो आप तहरीक इंसाफ से ऑन बोर्ड थे, वो इनको एक्सपोज करना चाहते थे। ये 4 लोग नहीं बिके, ये तहरीक इंसाफ के 4 वोट आपको ही पड़े हैं। आपका केस तो सर इन 4 से भड़के उन 16 लोगों का है जिनसे आपको नुकसान हुआ है, जिन 16 ने आपके खिलाफ वोट दिया, जिनको प्राइम मिनिस्टर ने कौम से खिताब में कहा बिक गए। तो असल तो वो 16 लोग इलेक्शन कमीशन भी किसी स्टेज पे आपसे मांग सकती है उनका नाम, तो वो आप देने के लिए तैयार हैं? जी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कामरान जनाब, कि देखिए हम कॉन्सिक्वेंस की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमें ये बात तो इस पे तो बात करनी चाहिए कि क्या वजह थी कि अपोजिशन, खास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने इस मौकफ को कि इलेक्शंस शो ऑफ हैंड से होने चाहिए उसकी भरपूर मुखालिफत की, क्योंकि उनको पता था कि उनकी जो तर्ज सियासत है, उनकी जो इलेक्शंस जीतने की जो तरीक़ाकार है, वो यही है कि वो पैसे के जोर पे वोट खरीदते हैं, और वो पैसा भी हम ये अस्यूम करते हैं, बल्कि ये काफी जाहिर है कि ये पैसा इवन जुबैर जो है तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिकॉज मैं इतना ज्यादा जुबैर साहब को जानता नहीं हूं, बट ही कम्स अक्रॉस एज अ स्ट्रेट पर्सन। बट मैं ये कहता हूं कि जो इनकी खास तौर पे पीपल्स पार्टी, जिनमें कि आप पूरा मीडिया भरा हुआ है कि ये पैसे की इस्तेमाल हो रही हैं, और इस वक्त जब हम बात भी कर रहे हैं जिसमें कि सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन भी है, तो क्यों आज ये हमें कहते हैं कि आप अभी क्यों नहीं कहते कि ओपन वोटिंग होनी चाहिए? तो हमारा सवाल ये है कि आपको उस दिन भी पता था, अगर मैथमेटिकली देखें तो हमारे 180 के करीब मेंबरान थे, आपके 156 करीब मेंबरान हैं, तो आपने उस वक्त क्यों नहीं कहा? इलेक्शन करने की जरूरत ही नहीं थी सेनेट की, इसकी भी जरूरत नहीं है कि जी ऑन पेपर आपके इतनी मेजॉरिटी है तो आपको इतने वोट, तो हम इलेक्शन क्यों करते हैं? साहब, लेकिन चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन आ रहा है, इसको एक नया आगाज करें, इसको ओपन कर देते हैं, ये आप समझते हैं ओपन नहीं होगा? ये देखें, हम इसकी ऑपोजिशन की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं जाते। हमारा तो जो मॉरल स्टैंड है, जो कि कल की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर साहब की पहली जो उन्होंने उससे पहले कैबिनेट से जो खिताब किया उसमें भी, और थ्रू आउट हमारा एक वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है और है, और इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह अनाउंस भी किया कि हम चाहेंगे कि ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हों, उसमें जो है तो एक तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, जो कि जनरल इलेक्शन में भी काफी मसले होते हैं, हर इलेक्शन हमारा कंट्रोवर्शियल होता है। हम जब से बच्चे थे अभी तक हमें ये याद है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, प्राइम मिनिस्टर अगर ये कर गए जिस तरह न्यूट्रल अंपायर किए, तो ये बहुत क्रेडिट होगा शिबली साहब कि अगर वो ये इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स, ये एक ऐसा मौजूद है जिसपे मैं आगे थोड़ी देर में आके आपसे भरपूर बात करूंगा। अगर अब जरा मैं ये आपने जो बात की इसके ऊपर बात कर लूँ। जुबैर साहब, देखें, ये जो यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं, ये बहुत से लोग हैरान होते हैं कि नून लीग के कैंडिडेट किस तरह बने, क्योंकि इन पे तो आपने भी बड़े मुंह भर भर के आपकी क़यादत ने जो करप्शन के इल्ज़ाम लगाए में। दूसरा, अब ये जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम वो बाय बुक वाला जो कल चला है वो नहीं है, असल में ये जो कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब पोजीशन क्या है? आप समझते हैं कि अगर पहले की बात आप मान लेते तो आज चेयरमैन सेनेट जो है उसका इलेक्शन भी ओपन हो जाता है, जिस तरह इमरान खान कह रहे थे कि सारा इलेक्शन ओपन कर दें। अब वो नहीं अब वो आपकी बात नहीं मानेंगे, तो ये काम चलता रहेगा इस तरह? जुबैर साहब,
ایک تو شبلی فراز صاحب چونکہ انفارمیشن منسٹر بھی ہیں اور یہ سب کو ہدایت بھی دے سکتے ہیں اور خود بھی آج جا کے شبلی فراز صاحب کو میں کہوں گا کہ بی بی سی اور سی این این پر انٹرویو کا طریقہ کار دیکھے، جو سوال ہوتا ہے اس کا جواب نہیں دیتے. یہ پورے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہم تو یہی چاہتے تھے. بھائی آپ نے سوال بڑا سیدھا سا کیا تھا اور وہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ کیا وہ 16 پی ٹی آئی کے ارکان نے پیسے پکڑے ہیں یا نہیں پکڑے. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں ان کے نام بھی موجود ہیں پرائم منسٹر کے پاس. اب ایون ایز اے نارمل پاکستانی، فرگیٹ کہ میرا تعلق پی ایم ایل این سے ہے اپوزیشن سے، میں ایک نارمل پاکستانی یا جو کانسٹیٹیونسی میں وہ جو لوگ ہیں 16 ایم این ایز کے، ان کا رائٹ بنتا ہے، پوری قوم کا رائٹ بنتا ہے یہ پتہ کرنے میں کہ جی وہ 16 ایم این ایز جنہوں نے پیسے لیے ہیں اور جن پر انگلی اٹھائی ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے فلور آف دی ہاؤس. انہوں نے کہا ہے کہ جی انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس تمام معلومات ہیں اور وہ الیکشن کمیشن اس سے بریفنگ لے. اب یا تو لیے ہیں یا نہیں لیے ہیں. اگر لیے ہیں تو پھر ان کو ووٹ آف کانفیڈنس ان کا نہیں لینا چاہیے تھا، نوئنگ کہ یہ 16 چور ہیں جنہوں نے رشوت لی ہے، پیسہ لیا ہے. کیا ان کو حق پہنچتا ہے کہ اسمبلی میں وہ بیٹھے بھی یا نہیں؟ اور اگر انہوں نے نہیں لیے تو انہوں نے پھر ضمیر کی آواز پر ووٹ ان کے خلاف دیا. تو پہلے تو ان کو یہ ڈیسائیڈ کرنا، یہ سوال آپ پوچھتے رہیں پورے گھنٹہ، یہ اس کا جواب نہیں دیں گے کہ کیا انہوں نے پیسے پکڑے ہیں یا نہیں پکڑے. یار زبیر صاحب وہ بات یہ کہ جی کر لیں، آپ کمپلیٹ کر لیں پہلے. جی کر لیں پلیز. جی آپ کمپلیٹ کریں. 4 جہاں تک تعلق ہے کہ وہ 4 ایم این ایز جو ہیں، اگین ان کا پوائنٹ یہی، میرا سوال یہی ہے کیا انہوں نے پیسے پکڑے یا نہیں. یہ پہلے یہ اپنی پوزیشن تو واضح کریں نا، کیا انہوں نے 4 نے پیسے پکڑے؟ ان 4 نے تو نہیں پکڑے پیسے بھائی، ان 4 نے نہیں پکڑے. 16 نے پیسے پکڑے یا نہیں پکڑے؟ 16 کا تو پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے، شیخ رشید نے بھی کہا ہے. جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ بولیں. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ پیسے کی اور موریلٹی کی، میرا خیال ہے جو موریلٹی کی دھجیاں اور کرپشن کی جو انہوں نے ایک نئی روایت شروع کی ہے پی ٹی آئی نے، پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا. وہ جو قادر صاحب ہیں جو بلوچستان سے، ان کا پورا واقعہ آپ کو پتہ ہے نا کہ کیسے پوری بلوچستان کی پی ٹی آئی کی جو چیپٹر ہے وہ ان کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی جب ان کو سینٹ کا ٹکٹ دیا گیا کہ انہوں نے پیسہ استعمال کر کے ٹکٹ حاصل کیا. یہ پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری وہاں بلوچستان کے کہہ رہے تھے، ان سے ٹکٹ انہوں نے واپس لے لیا. وہ پھر کھڑے ہو گئے دوسری پارٹی کی طرف سے جا کے. انہوں نے پی ٹی آئی نے قادر صاحب کے خلاف وڈرا کیا. ہاں جی زوراؤ کھڑا کیا، سب کو پتا ہے. اب آگے چلے پوائنٹ کیا شامل کر لیا پی ٹی آئی میں. ٹھیک ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ پیسے ایک مطلب قادر صاحب، مجھے بتا دیں قادر صاحب کو پوری پی ٹی آئی ان کے خلاف تھی یا نہیں تھی؟ پرائم منسٹر نے کہا سینٹ کے الیکشن سے کوئی 1 ہفتہ پہلے کہ بلوچستان میں 50 سے 70 کروڑ کی بولی لگ رہی ہے. بلوچستان میں نہ پی بی پی کا کوئی ایم پی ہے نہ پی ایم. آپ کا پوائنٹ کیا ہے کہ کیونکہ عمران خان بھی آپ کے نزدیک اخلاقیات کے معیار میں پورا اترتے اس لیے آپ بھی نہیں اتریں گے، یہی کہہ رہے ہیں مقابلہ اس طرح ہوگا، یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ زیرو نہیں اترتے. میرا خیال ہے سب سے ایک تو دیکھیں نا، ایک انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی کہا دی ہے کہ سب سے زیادہ کرپٹ حکومت ہے یہ. ریسنٹ واقعات کوئی بھی ہو، لیاقت جتوئی جو ان کے پی ٹی آئی کے اتنے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے کس کو کہا کہ 35 کروڑ کھائے ہیں ابرو کو ٹکٹ دینے کے لیے؟ گورنر سندھ کا نام لیا. پورے پی ٹی آئی سندھ چیپٹر نے لکھ کے دیا کہ جی ابرو کو پیسے لے کے انہوں نے ٹکٹ. لیکن عمران خان نے ذاتی کرپشن تو کوئی نہیں کی نا سر، کوئی ایونفیلڈ اپارٹمنٹ تو بات ہی بنائے نا. یہ تو آپ مانے جتوئی کو بلا کے، آپ لیاقت جتوئی کو بلا کے، وہ میں نے انٹرویو کیا میں اس کا. زبیر بھائی آپ میرے پروگرام سارے نہیں دیکھتے، میں اس کا انٹرویو میں نے کیا ہوا ہے، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن عمران خان نے کوئی اپنے اس پیسے سے پاکستان سے کوئی خزانے سے یا قومی خزانے سے کوئی ذاتی اپارٹمنٹ تو باہر نہیں بنائے. بھائی خدا کے لیے یار ہمیں معاف کر دیں کامران شاہد یہ لیکچر دینے کے لیے. اور بھائی ایک لیکچر نہیں دے رہا، مجھے یہ بتا دینا قادر صاحب کو ان کو کوئی شرم آ رہی یار؟ جب وہ ان کو وہ کس کو شرم آ رہی تھی پہنا رہے تھے پی ٹی آئی کا؟ مجھے صرف یہ بتا دیں، مجھے قادر صاحب کو بتا دینا پورے پی ٹی آئی بلوچستان شور میں چاہ رہا تھا کہ انہوں نے پیسے لے کے ٹکٹ دیے. تو لیکن وہ پیسے عمران خان کی جیب میں نہیں گئے، اگر پیسے گئے نکلے بھی ہیں، یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں تسلی کے ساتھ کہ وہ بھائی عمران خان کی جیب میں نہیں گیا، عمران خان کے ساتھیوں کی جیب میں گیا اور عمران خان کے ہاتھ ان کے ساتھیوں کی جیب میں ہے. رائٹ. شبلی صاحب میں نے تو وہ ریاست مدینہ میں یہ نہیں ہوتا تھا، ریاست مدینہ میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ خلیفہ بیٹھ کے اپنے لیفٹ رائٹ سینٹر ہر ایک کو پیسے بنانے دے کروڑوں اربوں روپے اور کہے کہ جی میں موریلٹی کے لیکچر دوں گا. ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے، اب ان کو بھی جواب دینے دینا. کرپٹ
پارٹی سب سے کرپٹ پارٹی پاکستان کی تاریخ میں پی ٹی آئی ہے اور سب سے زیادہ کرپٹ حکومت پاکستان کی تاریخ میں یہ ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سر آپ کا پوائنٹ آ ہر گیا, سال خراب ہو جاتی ہے. ہمارے اب ریپیٹیشن ہو رہی ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا سر, ان کو بھی تو موقع دے رسپونڈ کرنے کا. شبلی صاحب بات یہ ہے کہ 16 سوال والا سوال جو ہے وہ تو ٹھیک ہے, میں نے 3 دفعہ پوچھا, آپ نے اس کا جواب جو بھی دیا, لیکن زبیر صاحب ایک تو اس سوال کا جواب چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, اور دوسرا جو کچھ انہوں نے بتایا آپ کی گورنمنٹ کی اخلاقیات, کرپشن, اس کا جواب آپ خود دے سکتے ہیں. I don't need to put a question, you have a right to respond. اور فلسفی کی باتیں نہ کریں, ڈائریکٹ جواب دیں. اب جواب تو دینے دیں. جی سوری کامران, مجھے ایک لفظ بھی نہیں سنائی دیا انفارچونیٹلی, میرا خیال ہے کمیونیکیشن میں اگر آپ یہ ٹیکنیکل, میں آپ کو بتاتا ہوں یہ لگتا ہے زبیر صاحب کو پتا تھا کہ آپ کو سنائی نہیں دے رہا, تبھی انہوں نے سازش کی, اتنی جرت دکھائی. اب آپ کو شبلی صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی اچھا سر, انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں کی اپنی کوئی اخلاقیات نہیں ہے, عمران خان کی کوئی اخلاقیات نہیں ہے, کرپشن کے پیسے سے عبدالقادر کی ٹکٹ خریدی. میں نے اس پہ کہا کہ عمران خان کی جیب بھی نہیں گئے, لیکن انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھیوں کی جیب میں تو جا رہے ہیں نا پیسے, تو کرپٹ ترین گورنمنٹ ہے یہ, کرپٹ ترین پرائم منسٹر ہے یہ, اور بیسکلی اخلاقیات کی آپ کیا بات کرتے ہیں, آپ کی تو اپنی اخلاقیات نہیں ہے. جی سمجھ آ گئی. ان کی جو بنیادی مقصد ہے, 16 MNAs کا بھی بتا دیں نا. 16 MNAs کا بھی کہہ رہے جواب دے دیں, وہ پیسے لیے تو نکالے ان کو. جی اب جواب دے رہے ہیں شبلی صاحب. دیکھیں میں آپ کو جواب دیتا ہوں, لیکن چونکہ آواز کافی ڈسٹارٹڈ تھی اس لیے, لیکن میں سمجھ گیا ہوں, مجھے پتا ہے ان کے سوال کیا ہوتے ہیں اور ان کے جواب کیا ہوتے ہیں. سو جی مجھے آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے, فرمائیے. جی دیکھیں بات یہ ہے کامران کہ آپ جس پارٹی کے نمائندے کے ساتھ جو آپ کے شو میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے, جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ اس طبقے کی ترجمانی کر رہے ہیں جس نے اس ملک کو لوٹا, اس ملک کو پسماندہ بنایا, اس ملک کو بدنام کیا, اس ملک کے اداروں کو تباہ کیا, یہ پیسے کا کلچر لائے اور انہوں نے اخلاقیات کو تار تار کر دیا. آج ان کی ہٹ درمی اور ان کی ڈھیٹ پن کو دیکھیں کہ یہ لوگ آج آ کے موریلٹی اور کرپشن کی بات کرتے ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ اس ملک کو اس حالت میں پہنچایا. یہ تو قومی مجرم ہیں, یہ تو بیٹھے ہوئے ہیں بڑے ایک اس سوٹ ووٹ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جو بنیادی جس کو یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ میں یہ اخلاقی جرت ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پہ جو ہمارا لیڈر ہے عمران خان, جس کو کہ سارا پاکستان جانتا ہے, ساری دنیا جانتی ہے, آپ تو سیاست کی وجہ سے مشہور ہوئے نا, وہ تو اپنے ٹیلنٹ, اپنی اہلیت, اپنی قابلیت, اپنی دلیری اور اپنی جو اچیومنٹس ہیں اس کی بنیاد پر سیاست میں آنے سے پہلے وہ جانتے تھا سارا پاکستان اس کو. میں پوچھوں گا پہلے وہ کمپلیٹ تو کر رہے ہیں جو آپ باتیں آپ نے کی ہیں. اور نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کس نے شروع کیا تھا, کیوں مخالفت. سوال یہاں پہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیوں مخالفت کی ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی. آج کیا آپ کے پاس اخلاقی جواز ہے کہ آپ اس ووٹ کے پیسوں کی اور اس کی, اور آپ کے کلیگ ہیں, آپ کے کلیگ ہیں, یہ وہی کلیگ ہیں جنہوں نے کہ جس کے بارے میں آپ کے جو لیڈر ہیں, جس پہ کہ آپ کو زیادہ فخر نہیں ہونا چاہیے, وہ انہوں نے کہا تھا کہ اترو استعفیٰ دو, یہ ہار کا کیا ہوا. یہ کیریکٹر ہوتا ہے بھائی, آپ کے جو لوگ ہوتے ہیں, آپ کے لیڈر, آپ چاہیں گے کہ آپ کی بیٹی, آپ کا بیٹا کامران شاہد, آپ چاہیں گے کہ آپ کا بیٹا نواز شریف بنے یا زرداری بنے یا عمران خان بنے, یہ چوائس میں آپ کے اور یہ تو آپ نے بڑی مزے کی بات کر دی. یہ بات ہی نہیں کر سکتے اور میں تو کرنی چاہیے. ان کے پاس کوئی میں لیتا ہوں یار, ان کی باتیں بڑی مزہ, سن تو لیں. اچھا جی شبلی صاحب آپ کی باتیں بڑی مزے کی, بولتے رہے پلیز فرمائیے. نہیں, میں تو ان کو دیکھیں, سارا پاکستان ان کو جانتا ہے. زبیر جو کہ ان کے سپوکس پرسن ہیں, میرا خیال ہے کہ جب ریٹائرمنٹ جب بھی کبھی ہوگی ان کی, تو یہ فخر نہیں محسوس کریں گے کس شخص کی یہ نمائندگی کر رہے تھے. یہ بنیادی طور پہ اس سوچ کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ جس نے اس ملک کو ایک بہت ہی زیادہ نقصان پہنچایا, اور سب سے بڑا فائنینشل میٹرز تو ایک طرف پہ, انہوں نے پورے معاشرے کو کرپٹ کیا. 1985 میں یہ الیکشنز میں آئے,
नॉन पार्टी अच्छा शबली भाई एक बात बताएं मुझे, आपने एक बड़ी सी बात कही, ये जो आपने बात की ना, अगर मेरा बेटा हो तो मैं क्या बनाना चाहूंगा उसको, इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, ये इतना जबरदस्त आपने बात कही है कि यकीन करें मैं भी लाजवाब हो गया हूँ। ऑब्वियसली जो इमरान खान साहब की कामयाबी है, जो उनकी ऑनेस्टी है, जुबैर साहब भी चाहेंगे उनका बच्चा जो है वो इमरान खान साहब की तरह, क्यों जुबैर साहब, अगर आपका भी बेटा, आप भी ये चाहेंगे कि जो क्यों, इसमें क्या है कामयाबी है, जिस बंदे ने नहीं चाहूंगा इतना बड़ा हॉस्पिटल बना दिया, मैं बताता हूं मैं क्यों नहीं चाहूंगा जी। मैं उधर तो हमें कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। ये जो रियासत मदीना का वो फसाड बना के और चारों अपने पांचों उंगलियां घी में जिसको कहते हैं करप्शन की आप इंतहा करते, देखें एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया। ये नहीं बता रहे कि 16 MNAs ने पैसे पकड़े या नहीं पकड़े, ये इन्होंने जवाब नहीं दिया कादिर साहब का। मुझे पूरे फिलॉसफी, अभी 1985 तक पहुंचे थे, अभी सन 72 पर भी जाने वाले थे, सन 50-47 पर भी चले जाते। इनके पास कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं होते। जो भाई एक टॉक शो हो रहा है, भाई आपकी सियासत है ना, वो कह रहे हैं कि जी वो इमरान खान साहब ने कल भी कैबिनेट से क्या कहा, जुबैर साहब के खिलाफ क्या का जनाजा निकाल दिया आपने, खाता भी है तो लगाता भी है, एक जरदारी सब पे भारी, इससे जी काम इसलिए पीछे जा रहे हैं, नहीं आ रही ना आपकी ना कामरान शाहिद की। मैं एक ब्रेक लूंगा जी, मैं एक ब्रेक लूंगा, आपकी आवाज ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस तरह तो अगर आपको जुबैर साहब की समझ नहीं आ रही तो वैसे तो मैं पॉइंट लिख लेता हूँ जुबैर साहब जो फरमाया करते हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ लाइव ही सुने, आवाज ठीक करें जी, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक मैंने व्यूज ली थी अखलाकियात के ऊपर, और मेरे सामने इस वक्त जमील खान साहब जो MNA है, उनका बयान हल्फी है जो दुनिया न्यूज़ ने एक्वायर किया इलेक्शन कमीशन से। उन्होंने बताया कि आम इंतखाबात 2018 में NA के टिकट पर मुंतखब होने वाले अली हैदर गिलानी अपने वालिद यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए गैर कानूनी तौर पर वोटों का इंतजाम कर रहे थे। उन्होंने मुझसे मुलाकात के लिए रब्ता किया, अपने आप को बचाने और पार्टी मफाद तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैदर गिलानी से मुलाकात की रिकॉर्डिंग की। वाक़या 1 मार्च को पेश आया। अली गिलानी ने मुझे यूसुफ गिलानी की मदद के एवज़ मुख्तलिफ लालच दिए, ये जमील गिलानी साहब। लेकिन सवाल जो जुबैर साहब का है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं कि जनाब ये 4 लोग जो हैं ये तो मिले हुए थे, पार्टी के साथ थे, तो उनकी उल्टा वीडियो बना रहे थे गिलानी साहब की, तो वो 16 लोग जो हैं जिन्होंने इमरान खान जी खिलाफ। जी जुबैर साहब आप कंटिन्यू करें। जी जी आप जी आपसे बात करें। मैं सिंपल, देखें इनको कहें कि अखलाकियात पर लेक्चर ज़रूर दें, लेकिन स्पेसिफिक सवालों का जवाब देते हैं। स्पेसिफिक सवाल ये है कि 16 बंदों ने पैसे पकड़े हैं या नहीं पकड़े हैं, क्योंकि इमरान खान और शेख रशीद के बकौल नाम भी पता है और पैसे भी पकड़े हैं। दूसरा सवाल ये है कि कादिर खान ने पैसे लेके अगर नहीं किया तो उनकी क्या खसूसियत थी, और क्यों PTI के बलूचिस्तान चैप्टर उनको इतना अपोज कर रही थी, और टिकट लेने के बावजूद उनके खरबपति होने की वजह से उनको आपने PTI में शामिल कर दिया। लियाकत जतोई को आपने क्या एक्शन लिया, या गवर्नर सिंध पर क्या एक्शन लिया जो लियाकत जतोई ने। लेकिन अब मेरा आपसे भी एक सवाल है, ये तो मैं पूछ लूंगा दोबारा शिबली साहब से, मेरा एक सवाल है आपसे, ठीक है पूछे बता दें। लेकिन मेरा आपसे भी सवाल है ना, आपने तो गिलानी साहब को बहुत ही करप्ट समझते, किस तरह सेनेट के चेयरमैन बना रहे हैं उनको यार आप। सेनेट का चेयरमैन तो बड़ी सैंक्टिटी वाली पोस्ट है, इनको तो आप कितना कुछ नहीं कहते थे कि करप्शन के बादशाह पता नहीं क्या है इनकी, इन्होंने हार तक ले लिए। अच्छा, तो इनको किस तरह आपके कैंडिडेट हैं? जी जी नून लीग के एक तो देखें, अगर आप हम इसमें जाएंगे ना कि उस वक्त किसने कहा था और क्या कहा था, मेरा ख्याल है जितने यू टर्न्स MQM के बारे में इमरान खान ने क्या कहा था आपको पता है, सबसे बड़ी दहशतगर्द। और ये जो कहते हैं ना कि वो अल्ताफ़ हुसैन के लिए कहते थे, अल्ताफ़ हुसैन जनवरी 1992 में लंदन चले गए थे, तो उससे पीछे उनके साथी कर रहे थे ना सारे ये करतूत। बात ये कि जो जवाब आपने नहीं दे रहा, जो जवाब गवर्नमेंट दे रहा, ठीक है वो घुमा देते हैं। दोबारा सवाल पूछो शिबली साहब से जरा, ये आपका वाला ये सवाल पूछ लो शिबली साहब। 16 बंदों वाला सवाल जो है ना वो जान नहीं छोड़ी अपोजिशन, वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन भी पूछेगा उन्होंने पैसे लिए थे या नहीं लिए थे, और आपको पता तो क्यों नहीं निकाल रहे उनको आप? नहीं देखें, पहली बात तो ये है कि न तो इनकी इतनी अखलाकी जरूरत है कि ये हमसे ये सवाल पूछ सकें जिनका के माजी भरा पड़ा है इस किस्म की दास्तानों से। दूसरी बात यह है कि जो 16 मेंबरान की बात हुई है, देखें हम वो पार्टी हैं जिसने कि अपने 20 मेंबरान को MPAs को पार्टी से निकाल दिया था पैसे के, वही भी सेनेट के इलेक्शंस थे, और वहीं से हमें ये इस चीज़ में हम जोर लाना शुरू किया कि एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिसमें कि लोगों के ज़मीर ना खरीदे जाएं, बिकॉज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जैसे लोग बैठे हुए हैं ज़मीर खरीदने के लिए। अब जब ये बात हुई है तो जाहिर है कि हम इनकी ख्वाहिश के मुताबिक, बिकॉज ये तो इनकी तो कोई मॉरल स्टैंडिंग है नहीं कि ये सवालात पूछ सकें, हमने तो अदालत में पेश किए हैं वाकयात, जो भी अभी आपने एफिडेविट भी बताया,
آپ نے ایفیڈیوٹ جو دکھایا اس سے تو یہ ثابت ہو گیا. لیکن شبلی صاحب قطع کلامی یہ جو الیکشن کمیشن وہ بھی یہ پوچھ رہا ہے کہ رشوت سے مستفید ہونے والے اصل ملزمان اصل مجرم ہیں اور وہ ان کو ہم اس طرح چھوڑ نہیں سکتے. تو وہ تو یہ 4 لوگوں نے رشوت نہیں لی جو آپ کے 4 ہی تو لائل پی ٹی ہے, وہ 16 لوگ ہیں بیچ میں. تو اگر الیکشن کمیشن ان کا مانگ لیا پھر آپ ان کو تو نہیں کہہ سکتے اخلاقی جرات آپ کی بھی نہیں ہو سکتی الیکشن کمیشن کی. دیکھیں ہم کوآپریٹ کریں گے, ہم بالکل. دیکھیں یہ جو اگر ہم گئے ہیں نا آپ کا کیا موقف ہے, آپ کب سے اینکر بن گئے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں یار آپ کے پاس اخلاقی جرات نہیں ہے زبیر صاحب, وہ کہہ رہے ہیں آپ تو سوال نہ کریں. کون ہوتے ہو جو مجھ سے سوال پوچھتے ہو؟ نہیں, اس کا مطلب ہے کہ پاس جواب نہیں ہے نا. مجھ سے اس کا مطلب ہے وزیر اعظم جھوٹ بول رہے تھے فلور آف دی ہاؤس میں. اچھا ون بائی ون. نہیں پرائم منسٹر جھوٹ نہیں بول رہے تھے, ان کو پتا ہے. جی بتائیں. دیکھیں زبیر, میں آپ کو ایک چیز کا بتا دوں, انہوں نے کہا ہے پیسے کی لین دین ہوگی. شبلی صاحب کی بات دیکھیں آپ مجھے دیکھیں ایک محمد زبیر, آپ ناکام کوشش نہ کریں. آپ ایک ایسے ڈسکریڈیٹڈ لیڈرشپ کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ تو بات کرنا بھی غلط ہے میرے حساب سے. سوالوں کا جواب کیوں نہیں دیتے یار آپ ہوتے کون ہیں؟ میں آپ سے نمائندگی کس کے کر رہے ہیں؟ آپ نمائندگی کس کے کر رہے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں, فخر سے بتائیں. نواز شریف صاحب کی نمائندگی کر رہے ہیں, لیکن محمد زبیر آپ کون ہوتے ہیں؟ میرا تو آپ سے سوال ہے کہ آپ کی کیا اخلاقی جرات اور اخلاقی جواز ہے مجھ سے سوال کرنے کا؟ میں عمران خان کا سپاہی ہوں, آپ نواز شریف کے درباری ہیں, ٹھیک ہے نا؟ تو I just want to set the record straight. دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو ہم نے یہ کام ماضی میں کر چکے ہیں جو کہ کوئی پارٹی نہیں ہے, ان سے پوچھیں, انہوں نے بڑے الزامات لگائے, بڑے ایک واویلا کھڑا کیا جب سینٹ چیئرمین کا الیکشن ہوا تھا لاسٹ ٹائم, آپ کو یاد ہوگا. جی اس میں کیا ہوا, انہوں نے کہا کہ جی ہمارے 15 لوگ جو ہے تو ادھر سے ادھر ہو گئے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیا ایکشن لیا, اور آپ سے توقع بھی نہیں تھی, کیونکہ آپ کا تو کلچر, اسی کلچر کو تو آپ ہی نے پروان چڑھایا ہے. آپ ہی اس ساری گھراؤنی کاروبار کے نہ صرف پیٹرنیج کیا آپ نے, بلکہ آپ نے پوری پاکستان کی اخلاقیات, پاکستان کی سیاست, لیکن شبلی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اگر ان کو آپ چور ڈاکو سمجھتے رہیں گے تو پھر تو آپ ان سے کوئی بات نہیں ہو سکتی. کوئی لیگل ریفارمیشن میں عمران خان صاحب جو الیکٹرانک ووٹنگ لانا چاہ رہے ہیں وہ اکیلے کس طرح کریں گے اس کو؟ سینٹ میں بھی دیکھیں ہم نے ان کو ابھی بھی ایکسپوز کیا. نہیں کامران میں بتاتا ہوں, بھائی وہ نہیں دے رہے تو میں کیا کروں یار زبیر صاحب. نہیں میں سوری جی ہاں کامران میں بتاتا ہوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح ہم نے اس دفعہ ان کو ایکسپوز کیا, اور سچی بات ہے کہ ہماری نیت یہی تھی کہ اس میں سب کا بھلا ہے. اب پنجاب الیکشن جو ہے تو کس بنیاد پہ ہوا, کیوں نہیں کنٹروورشل ہوا؟ نہیں ہوا نا, کیونکہ ایک ہر پارٹی جس کے لیکن شبلی صاحب ایک بات ہے سر, سوال لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا, جو اخلاقی سٹینڈ آپ نے لیا ہے, میں اس پہ ڈاؤٹ نہیں کرتا سر, ایک میں آ رہا ہوں زبیر صاحب, میں اس پہ چلے ڈاؤٹ نہیں کرتا کہ آپ نے اخلاقی سٹینڈ لیا ہے, لیکن اسی اخلاقی سٹینڈ سے آپ پھر مان لیں کہ اپوزیشن اتحاد میجورٹی میں ہے تو سینٹ کا چیئرمین ان کا ہونا چاہیے. اس کے اوپر پھر آپ نے وہ کل جو پروگرام میں بات کی اس کے بعد میں تردید کر دی ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سینٹ کا چیئرمین ہمارا ہوگا, تو یہ اخلاقی سوال نہیں اٹھے گا کہ اگر میجورٹی ایک ووٹ کی بھی ان کی ہے تو یہ ان کا ہونا چاہیے سینٹ چیئرمین سر؟ نہیں ہم دیکھیں نا, جب میں نے جو کل بات کی تھی اس کو غلط ٹویسٹ دیا گیا ہے, اور مجھے پتا ہے کہ کس وجہ سے دیا گیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کل بھی بات کی تھی کہ بنیادی طور پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جب ان کی خواہش ہو تو ہم سیکرٹ بیلٹ کریں, یعنی نیشنل اسمبلی میں تو اس لحاظ سے ہماری. لیکن سر آپ بھی وہی کریں گے, آپ بھی ان کی طرح خریدیں گے لوگوں کو, یہ ہوگا. اوکے میں اس کا جواب دیتا ہوں. میں دیکھیں کامران, بات یہ ہے کہ جو سینٹ کے جو اس وقت جو ووٹس ہیں, کامران آپ مجھے ٹائم دے رہے ہیں, یہ وہی باتیں دہراتے ہیں یار. چپ ہو جاؤ سر, میں آ رہا ہوں آپ کی طرف, ایک سیکنڈ زبیر صاحب آ رہا ہوں. میں نے ایک دو بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں آپ کے پاس آ رہا ہوں, بہت ٹائم ہے آج, آپ یہ اور آپ یہ, میں یہی بڑا اہم سوال ہے سر, آپ کے بیہاف پہ پوچھ رہا ہوں میں اپوزیشن کے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت جو الیکشن کا جو ٹول ہے, جو ہماری ممبران ہے, ٹوٹل ہے 100. اب 100 میں سے ایک بھگوڑے ہوئے ہیں ان کے جو فائنینس منسٹر ہیں, اسحاق ڈار تو رہ گئے 99 میں, ٹھیک ہے نا, جو کہ 99 رہ گئے ہیں. اس میں ہمارا جو ہے وہ 48 اور 52 کا ڈفرنس ہے, ٹھیک ہے نا, 4 ووٹس کا فرق ہے, ٹھیک ہے. اب ہمارا جو اسی طرح نیشنل اسمبلی میں ہمارا اس سے کئی گنا 5-6 گنا زیادہ فرق تھا, ٹھیک ہے. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ اس الیکشن میں ان کے انڈیپینڈنٹس کینڈیڈیٹس
اگر میں کہیں تو میں وہ لسٹ بھی آپ کو, اگر کوئی وقت ہو تو میں آپ کو وہ لسٹ بھی بتا دوں جس میں کہ کتنے انڈیپینڈنٹ ممبران ہیں الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق. ٹھیک ہے. اب ہم یہی, یا تو پھر ہم انہیں کہیں کہ جی الیکشن کرنے کی ضرورت کیا ہے. ہاں لیکن شبلی صاحب آپ کو پتا ہے آزاد ممبرز کیا کرتے ہیں, وہ بغیر انسینٹیو کے تو نہیں آئیں گے آپ کے پاس. یار آپ وہی کوسچنز بار بار پوچھ رہے ہیں. چلے زبیر صاحب چلے شبلی صاحب ان کا ٹائم مجھے دیں گے. چلے جی زبیر صاحب شبلی صاحب جی شبلی صاحب ایک سیکنڈ صرف. جی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں زبیر صاحب پوچھ رہے ہیں, آپ نے میرے سوالوں کے جواب بھی تو نہیں دیے نا. یہ کہہ رہے ہیں بولے یہ کہتے ہیں ایکسپوز کیا, ایکسپوز لیاقت جتوئی نے کیا ہے گورنر سندھ کو, ایکسپوز کیا ہے پی ٹی آئی سندھ نے گورنر سندھ کو, ایکسپوز کیا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے, بلوچستان کی لیڈرشپ نے قادر خان کو. ایکسپوز ہم نے نہیں کیا, انہوں نے خود کیا. یہ کہہ رہے ہیں نا ایکسپوز کیا ہے, کیا ایکشنز لیے انہوں نے. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں آن اے لائٹر سائڈ, یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کے سوالوں کے جواب نہیں دیں گے, ان کے ساتھ نہیں کھیلیں گے. مطلب کرکٹ 2 ٹیمیں اترتی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کھیلیں گے, تو پھر ٹاک شو میں آتے کیوں ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ کرپٹ ہیں, آپ کے پاس اخلاقی جرات نہیں ہے سوال کا جواب پوچھنے. سن لیں کامران سن لیں شبلی صاحب ایک منٹ باری باری ایک سیکنڈ. اصولاً مجھے نہیں آنا چاہیے تھا. اچھا سر چلیں, مہربانی آپ کی, آپ آگے ہیں. وہ تو ظاہر ہے بات نہیں آئیں گے. میں تو کامران کے لیے آیا ہوں. سر بہت شکریہ. مجھے یہ بتا 2018 کا کامران جی 2000, اور میں ان سے جواب مانگوں گا اسپیسیفک, مجھے موریلٹی کے لیکچر نہ دیں. 2018 میں ویڈیو ٹیپ ایک آئی, ایک شخص ہے جس کا نام ہے عمران خان. روٹ یور کوسچنز تھرو دی اینکر. اچھا کمنٹ کر دینا. ٹھیک ہے چلیں, میرے پاس میں چیئرمین سینیٹ کے فرائض جان دیتا ہوں جی اس وقت. کمنٹ کر دینا. ٹھیک ہے سوال بتائیں جی. کمنٹ کر دینا. 2018 میں ایک 20 بندے یہ کہتے ہیں انہوں نے نکالے, ایک ویڈیو آئی. وہ ویڈیو صرف ایک شخص نے دیکھی تھی جو کلیم کرتا ہے آج 2021 میں کہ 2018 میں اس نے خود کہا, اس کا نام ہے عمران خان, اس نے کہا اس نے نوٹ گنتے ہوئے دیکھا ہے, 10 انٹرویوز میں یہ کہا اور میں نہیں چھوڑوں گا. اس میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام ہے سلطان, جو ان کی پارٹی سے ان کا تعلق نہیں تھا, وہ نوٹ لے رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے ان کو پی ٹی آئی میں شامل کیا, وہ پٹا پہنایا پی ٹی آئی کا, اور ان کو بنا دیا وزیر قانون اپنے کے پی کی حکومت میں. آپ کا پوائنٹ کیا ہے؟ سن لیں. جب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جب ایک سیکنڈ سن لیں یار, سن تو لیں ایک سیکنڈ, اور بھائی سن لینا. جب وہ ویڈیو دوبارہ ریسرفیس ہوئی تو انہوں نے کیا ایکشن لیا, اور وزیر اعظم نے ان کو وزیر قانون بنایا کیوں تھا جب خود انہوں نے ویڈیو دیکھی تھی. اور آج ان کو وہ ہر جگہ آفیشیل کوارٹرز میں چیف منسٹر کے پی کے ساتھ ہر وقت نظر آتے ہیں. میں ذرا آگے جانا چاہ رہا ہوں, ویسا سوال ہے میرا آپ سے. ابھی بھی ووٹ لیا ان سے, آپ پھر بھی چلے گئے. میرا ایک سوال آپ سے برٹرن, مجھے بتائیے کہ سینٹ کے چیئرمین کا جو الیکشن ہو رہا ہے, اس کے اندر اب جوڑ توڑ جو ہوگا اس میں پھر پیسے لگیں گے, اس میں پھر رشوتیں ہوں گی, اس کے اندر کیا ہوگا, کیونکہ مارجن بڑا نیرو ہے, اور آبویسلی تحریک انصاف بھی پوری طرح بھرپور مقابلے میں اترے. اب آپ لوگ کیا کریں, یا ٹکٹ کا انسینٹیو دیں گے آپ, ٹکٹ کا انسینٹیو دینا بھی رشوت ہے. مجھے آپ بتا دیں اس سارے, جی ایک سیکنڈ, ایک بتا دیں 2018 میں 2021 میں پی ایم ایل این کے ایک بندے پر بھی پیسے کی لین دین میں, ایک بندے پر, جہاں ہوگا وہاں پی ٹی آئی کا بندہ ہوگا. میں نے کہا کہ مطلب یہ رہے نہیں سکتے پیسے لینے کے بغیر. لیکن سر ایک بات بتائیں, یہ پیپلز پارٹی کو آپ کس طرح مبرہ کر رہے ہیں؟ سارے ایپیسوڈ میں ان کا بیٹے کی ویڈیو بھی آگئی سب کچھ, اور ان پہ خود کرپشن کے منہ کھول کے اعلانات کیے ہیں آپ نے. جی میں ایک دیکھیں, میں تو خود یہ کہہ رہا ہوں, یہ کوئی بات نہیں ہے, اور یہی ہونا چاہیے اپروچ کہ جی یہ قادر گیلانی صاحب کا کیس وہاں پہنچا ہے الیکشن کمیشن میں, ضرور ان کو سزا ملنی چاہیے اگر وہ رسپانسبل ہے. لیکن ساتھ میں یہ تو بتا دیں صرف جاتے جاتے شبلی فراز صاحب کہ 16 بندوں نے پیسے پکڑے ہیں یا نہیں پکڑے. چلے شبلی بھائی بات یہ, اور وہ جیبوں میں جو پیسے ان کے گئے تھے اس میں سے عمران خان کو کتنے گئے ہیں یہ بتا دیں بس. اب یار یہ تو انہوں نے بڑا ایک ایسا سوال کر دیا. باقی میں آپ کے ساتھ ہوں. شبلی صاحب گھٹیا سوال ہے جی, ایسے ہی سوال کریں گے نا, بڑا گھٹیا سوال کیا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہر ایک کو اپنے لیڈر کی طرح سمجھتے ہیں, یہ ہر ایک کو اپنے لیڈر کی طرح سمجھتے ہیں. تو میں ان کو 16 بندے آپ کے میرے نہیں ہیں, ان کی پرورش عمران خان نے کہا ہے کہ انہوں نے پیسے پکڑے. ایسی ہوئی ہے, آپ ایسے ماحول میں ہیں جہاں پہ کہ کرپشن, پیسے لینا, رشوت دینا, رشوت لینا, یہ تو آپ کے لیے ایک سٹینڈرڈ وہ ہے, طریقہ کار ہے.
جبکہ آپ نے اسی کی وجہ سے پورے ملک کے کلچر کو تباہ کر دیا، بیکاز آپ نے پیسے کا کلچر لایا. عمران خان پیسے کا کلچر نہیں لایا ہے. یہ آپ کو اعزاز، یہ انفامی، یہ آپ کے حساب میں آتی ہے کہ آپ نے اس ملک کے کلچر کو، ہماری جنریشنز کو تباہ کیا، جس میں کہ لوگوں کی شناخت پیسے، اور جسٹ کیپ کوائٹ، لوگوں کی شناخت جو ہے وہ پیسے کی وجہ سے ہوتی ہے. وہ اس وجہ سے نہیں ہوتی ہے کہ ان کی کیا اہلیت ہے، آپ نے غفور حیدری صاحب کو آفر دے دی ڈپٹی چیئرمین کی. میں کہتا ہوں آج کے پروگرام میں نا سب سے انٹرسٹنگ بات جو ہے، جو اوپن سوال ہے، جو میں بریک پہ جاتے ہوئے چھوڑ رہا ہوں، وہ شبلی فراز صاحب نے کہا کہ پاکستان میں جو بچے ہیں ان کے باپ یہ سوچیں کہ ہمارے سیاست کے 3 پلرز ہیں، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب. تو بریک پہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ سوال، آپ لوگ بھی سوچیں، دوبارہ کے پوچھوں گا. تو آپ کیا بنانا چاہیں گے اپنے بچوں کو، زرداری صاحب، عمران خان صاحب یا نواز شریف صاحب؟ یہ سب سے انٹرسٹنگ اور نئی آج نکتہ تھا جو آج میں ملا اس پروگرام میں. بریک کے بعد اس میں تھوڑی بات کرنے کی کوشش کریں گے. بریک لیتے ہیں جی. دیکھیں جی، شبلی صاحب نے ٹھیک ہے 16 بندوں کا جواب نہیں دیا، وہ ان کا رائٹ ہے. زبیر صاحب نے یوسف رضا گیلانی صاحب کا سوال کا جواب نہیں دیا کہ وہ ان کے ساتھ کیسا کھڑے ہوئے جن کو کرپٹ کہا کرتے تھے. لیکن اگین سب سے اہم سوال یہی ہے پوری قوم کے لیے کہ ہماری سیاست سے انسپریشن پیدا ہوتی ہے، تو ہمارے لیے کون رول ماڈل ہے اس وقت ان کی، ہماری اولادوں کے لیے؟ عمران خان صاحب، زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب؟ اسی پہ آج کا پروگرام جو ہے میں کلوز کروں گا. کل تک دیجیے اجازت.